اب خاندان بنو امیہ کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے تحت مرزا جی نے صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث نقل کی نمبر 56 کے عنوان سے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے بریکٹ میں علوم کے پیالے محفوظ کیے ہیں. ایک بریکٹ میں علم شریعت، یعنی بریکٹ میں علم شریعت کو میں نے لوگوں میں نشر کر دیا ہے، اور دوسرے بریکٹ میں مستقبل میں ہونے والے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کو اگر بیان کروں تو بریکٹ میں ان موجودہ حکمرانوں کے کرتوتوں کی اصلیت کھلنے کے باعث ان کی طرف سے میری شارک ہی کاٹ دی جائے گی. مرزا جی اپنے آباء و اجداد یہود و نصارہ کی طرح اگر مانوی تحریفات نہ کریں اور روایات کے اندر جو نا یہ جو بریکٹس لگاتے ہیں ترجمے میں، یہ بریکٹس اگر نہ لگائیں تو جو باطل نظریات مرزا جی روایات سے کشید کرتے ہیں وہ کسی طور نہ ہو سکتے ہوں. اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 قسم کے بریکٹ میں وہ 2 قسم کو علوم قرار دے رہے ہیں. وہ 2 قسم کے علوم کے تھے، ایک علم شریعت تھا اور دوسرا مستقبل میں آنے والی خبریں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ علم شریعت والا جو ہے وہ نشر کر دیا ہے، اور جو علم شریعت والا نہیں ہے وہ میں نے یعنی حکمرانوں یعنی کہ میری شارک کاٹ دی جائے گی، یعنی وہ حکمرانوں کے ڈر سے بریکٹ جو مرزا جی نے دیا ہے. گویا کہ مرزا جی نے تاثر دیا کہ جی انہوں نے ڈر کی وجہ سے اس کو چھپا لیا، حکمرانوں کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھپا لیا، اور جو نا یعنی کہ اس کو بیان نہیں کیا. اب مسئلہ تو یہ کہ ایک طرف تو یعنی کہ سلیم الفطرت قسم کے لوگ ہیں جو فطرتاً ایک اچھے لوگ ہیں، باتوں کو سمجھنے والے ہیں اور صحیح عقل کا استعمال کرنا ہے. دوسری طرف مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں. ابھی کوئی پوچھے کہ مرزا جی شروع اپنے پمفلٹ میں ہی لکھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. مرزا جی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے تو کتاب میں اس لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. پھر مرزا جی نے حدیث نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس شخص کو معلوم تھی پھر بھی اس نے اس بات کو چھپا لیا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی جب یہ آیت اور حدیث موجود تھی تو ابو ہریرہ نے ان باتوں کو کیوں چھپایا؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہونا چاہ رہے تھے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ کی لگام کے مستحق ہونا چاہ رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب جس کو نشر کیا وہ علم دین تھا، جس کو نشر نہیں کیا اس کا اصلاً علم دین سے تعلق نہیں تھا. کوئی کہے کہ جی غیبی خبریں، جو غیبی خبروں کا جو بیان ہے یعنی کہ مستقبل کے فتنوں کے حوالے سے جو غیبی خبروں کا بیان ہے وہ علم دین نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کی جو غیبی خبریں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خبریں پا کے کیا انہوں نے لوگوں میں نشر نہیں کی؟ کیا ہمیں دیگر کتابیں چھوڑے بخاری مسلم کے اندر نہیں ملتی؟ اور کیا خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں فتنوں کے متعلق روایات نہیں ملتی؟ اور کیا خود آگے ہی آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایتیں نقل نہیں کی ہیں؟ چلیں آپ کے بریکٹ تو تحریف تھی، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 461 462 اور 463 کے میں اقتباسات آپ بھائیوں کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت روایتیں کی ہیں، حالانکہ وعدے کا مقام یعنی قیامت اللہ ہی کے لیے ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث نہیں روایت کرتے. میرے ساتھی مہاجرین کو بازار کے معاملات مشغول رکھتے تھے اور میرے ساتھی انصار کو ان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھتا ہے. میں ایک مسکین آدمی تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین اختیار کرتا تھا. جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ بھولتے تھے تو میں یاد کیا کرتا تھا. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان فرمایا اور فرمایا کہ کون اپنی چادر پھیلاتا ہے کہ میں اس میں اپنی احادیث انڈیل دوں اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، پھر جو مجھ سے سنا ہے اسے کبھی نہ بھولے. میں نے اپنی چادر پھیلا دی، آپ نے مجھ سے حدیث بیان کی، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ کی قسم میں جو کچھ آپ سے سنتا تھا اسے کبھی نہیں بھولتا تھا. اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں آیت موجود نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پھر وہی حدیث بیان کی کہ جس سے علم دریافت کیا گیا اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ظرف 2 پیالے بھر کر یاد کیے، لیکن ان میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسروں کو اگر پھیلاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے.
آگے کہتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو سب بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے مار دیں اور کہیں کہ ابو ہریرہ مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی دوسری روایت میں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اگر وہ میں سب تم لوگوں سے بیان کر دوں تو ضرور تم لوگ مجھے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو۔ مزید روایتیں کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں سے وہ سب بیان کر دیتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو تم لوگ مجھے چھلکے مارتے اور مجھ سے بات نہ کرتے۔ ان چاروں روایات کا حاصل یہ ہے کہ ایک میں یعنی کہ گلا کاٹ دیتے، سنے توجہ سے، چھلکے مارتے، مینگنیاں مارتے، ڈھیلے مارتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کا موازنہ کریں، سب کا لب لباب نکالیں، تو اس کا لب لباب ہے کہ یہ بات خدا نہ خواستہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نہ خواستہ کسی کا قتل و غارت کے ڈر سے یہ نہیں کہہ رہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، یعنی یہ جو باتیں ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جس پہ لوگ آپ پہ یقین نہیں کریں گے، جس پہ لوگ آپ پر یقین نہیں کریں گے، اور یقین نہ کرنے کے نتیجے میں نعوذ باللہ آپ کو پاگل سمجھیں گے، آپ سے بات چیت بند کر دیں گے۔ اب سوچیں ذرا اس بات کو، لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین۔ علم شریعت کی کون سی بات ان کو اچنبے میں ڈال سکتی تھی، شک و شبے میں ڈال سکتی تھی؟ اس کا مطلب اصلاً جو یہ بات ہے اس کا علم دین سے، جس کی نشر و اشاعت لازمی ہے، ضروری ہے، اس سے تعلق نہیں ہے۔ چلیں پھر جو محدثین اس کے معنی مفہوم بیان کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک بات بھائی سمجھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ المعروف تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 924 سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح بخاری کی سند سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کئی لوگوں نے اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور جس برتن کو آپ ظاہر نہیں کرتے تھے وہ فتنوں، جنگوں اور لوگوں کے درمیان ہونے والے مارکوں اور قتال اور عنقریب ہونے والے واقعات کا برتن تھا۔ اگر آپ اس کو بیان آپ ان کے متعلق بتاتے تو بہت سے لوگ آپ کی تکذیب میں جلد بازی سے کام لیتے اور آپ کی سچی باتوں کو رد کر دیتے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم کو بتاؤں کہ تم اپنے امام کو قتل کرو گے اور باہم تلواروں سے جنگ کرو گے تو تم میری تصدیق نہ کرتے۔ اب دیکھیں یہاں سمجھے گا، یہ جو اتنا حصہ ہے کہ اگر میں تم کو بتاؤں تو تم اپنے امام کو قتل کر دیتے، یہ بالکل بے سند روایت، یہ سند صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی حصے سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ مستقبل کے فتنوں اور آپسی یعنی کہ حکومت سے کوئی خدا نہ خواستہ عوام کے لڑ جانے والا یا آپسی خانہ جنگی کی طرف کوئی یہ اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اب آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث سے ہوس پرست، باطل اور بدعات اور فاسد اعمال کرنے والے لوگ دلیل پکڑتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، اور اسے اس برتن کی طرف منسوب کرتے ہیں جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا، اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ جس بات پر قائم ہیں کہ اس برتن میں جس کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا، ہر باطل پرست اپنے اقوال کے تضاد کے باوجود یعنی اپنے عقائد کا دعویٰ اس برتن میں کرتا ہے۔ بھیجے اس کی مثال لے لیں، اس حدیث سے صوفیہ، باطنیہ، یہ عقیدہ اور نظریہ جو ان کا ہے کہ جی ایک ہوتا ہے علم شریعت، ایک ہوتا ہے علم طریقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے پہلے سے مراد علم طریقت تھا جو سینہ بسینہ ہمارے تک آیا۔ صوفیہ اپنے اس باطل نظریے کو لیتے۔ معتزلہ و منکرین حدیث کے اس ٹکڑے سے وہ اپنا باطل مدعا لیتے ہیں کہ دیکھو جی پتہ لگا کچھ اور بھی حدیثیں تھیں جن کو ابو ہریرہ نے لکھوایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، اس کا مطلب حدیث کا مجموعہ ہمارے پاس محفوظ ذریعے سے نہیں پہنچا۔ روافظ اس سے یہ نظریہ لیتے ہیں کہ جو انہی احادیث کے اندر حضرات ائمہ مطہرین جو ہیں ان کے وہ نصوص تھے جن سے ان کی امامت منصوص امامت ثابت ہوتی ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، اور دیگر جتنے ان کے باطل ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جتنے باطل گروہ ہیں اس سے اپنا دعویٰ کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سے مرزا جی نے بھی اپنا دعویٰ کشید کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر باطل پرست اپنے اقوال کے تضاد کے باوجود اس پیالے کی طرف اپنے عقائد کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ سب جھوٹے ہیں، بشمول مرزا کے۔ بس اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق نہیں بتایا تو آپ کے بعد اسے کس نے معلوم کیا؟ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو آپ کے بعد اسے کس نے معلوم کیا؟ اس پر صرف کچھ فتنوں اور جنگوں کا ذکر تھا، جیسے کہ ان کے متعلق انہوں نے اور دیگر صحابہ نے بتایا، ان میں سے کچھ ہم بیان کر چکے اور کچھ ہم کتاب الفتن والملاحم میں ان قریب بیان کریں گے۔ میرا صرف بتانے کا مقصد اتنا تھا کہ اگر جو سلف نے، بعض محدثین نے اس سے جو مراد لی وہ بھی لی جائے تو مقصد صرف اتنا تھا کہ اس حدیث سے ہمیشہ استدلال کون لوگ کرتے ہیں؟ جو بدعتی، ہوس پرست اور باطل پرست لوگ ہیں۔ اب آپ کو لطف کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے، پہلے تو حدیث کی تشریح و تفسیر حدیث سے ہونی چاہیے نا، یا اقوال ائمہ سے۔ ایک بات دیکھیے، وہ جو ابو ہریرہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ بیان کر دوں تو مجھے پتھروں سے مارو، تم مجھے دھیلوں سے مارو، تم مجھ پہ چھلکے پھینکو، تم مجھے مجنون سمجھو، تم مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 کتاب الایمان ہے،
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنت، حدیث نمبر 55 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور کافی دیر تک تشریف نہ لائے، تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہ پہنچی ہو۔ اس خیال سے ہم سب کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر آپ کی تلاش میں نکلا اور انصار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا۔ میں باغ کے چاروں طرف گھومتا رہا لیکن مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہ ملا۔ اتفاقاً ایک نالا دکھائی دیا جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس نالے میں سے گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر آپ اچانک اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں دیر ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو تنہا دے کر پریشان نہ کریں۔ ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں آپ کو تلاش میں نکلا، بس میں یہاں باغ کے اندر آ گیا، باقی صحابہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارک مجھے عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میری یہ دونوں نالین لے کر چلے جاؤ اور باغ کے باہر جو شخص تم کو کلمہ طیبہ کا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دلی یقین سے شہادت دیتا ہوا ملے، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باغ کے باہر سب سے پہلی میری ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے دی ہیں کہ جو شخص بھی مجھے یقین کے ساتھ کلمہ طیبہ کی گواہی دیتا ہوا ملے اس کو میں جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ سن کر توجہ سنیں، یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پہ تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میں پیٹھ کے بل گر پڑا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جاؤ۔ بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر رونے لگا، ساتھ ہی عمر بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا سب سے پہلے میری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، میں نے ان کو آپ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے میرے سینے پر تھپڑ مار کر مجھے پیٹ کے بل گرا دیا اور کہا واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جو شخص یقین قلب کے ساتھ کلمہ طیبہ کا گواہی دیتا ہوا ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول ایسا نہ کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ پھر کلمے پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو عمل کرنے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ان عمل کرنے دیں۔ حدیث ہی سے ہمیں یہ بات پتہ لگی، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ بات پتہ لگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ سن کے کہ جو صدقے نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جا کے اس کی بشارت دو۔ عمر رستے میں ملتے ہیں، عمر انہیں تھپڑ مار کے گرا دیتے ہیں، یہ سن کر تھپڑ مار کر گرا دیتے ہیں اور کہا واپس جا۔ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم، وہ اس کے معنی نہیں سمجھ پائیں گے تو فتنے کا شکار ہوں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم میرا گلا کاٹ دو، یہ حقیقی نہیں ہے گلا کاٹ دو، اس لیے کہ آپ یہی نہیں جملہ کہا کرتے تھے کہ گلا کاٹ دو، بلکہ یہ بھی کہا کرتے تھے تم مجھے دھیلوں سے مارو، یہ بھی کہا کرتے تھے تم مجھ پر چھلکے پھینکو، یہ بھی کہا کرتے تھے تم اونٹ کی مینگنیاں مارو، تم مجھے پاگل سمجھو، تم سے بات چیت بند کر دو۔ تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں تھا کہ جو مرزا جی اس سے تاثر دینے کی کوشش کریں گے، نہیں جی وہ تو جو نا ان جو ہے وہ بات کے وہ بنو امیہ کے حکمرانوں اور اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ بہرحال اب اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا سعید بن عمر تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں مسجد نبی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بریکٹ میں بن حکم بھی تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کی ہلاکت خاندان قریش بریکٹ میں سے بنو امیہ کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی، بریکٹ میں ولیعاذ باللہ تعالی۔ یہ سن کر مروان بریکٹ میں خود ہی کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بنو فلاں اور بنو فلاں کہے بریکٹ میں کر ان چھوکروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا یعنی سعید تابعی رحمہ اللہ کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا، تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے کہ عین ممکن ہے کہ یہی وہ لڑکے ہوں۔ ہم نے ان سے جواب میں عرض کیا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اچھا جی اب وہی مرزا جی کے بریکٹ سنیے ذرا بات، میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی، تو مرزا جی نے خاندان قریش میں بریکٹ ڈال کے بنو امیہ کر دیا۔ حالانکہ خاندان قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کہا جس کا مطلب وہ بنو ہاشم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بنو امیہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بنو تیم بھی ہو سکتے ہیں، بنو تمیم بھی ہو سکتے ہیں، دیگر قبائل قریش میں سے بھی وہ لڑکے اکٹھے ہو کر ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی مخصوص بظاہر اس حدیث میں گروہ موجود نہیں تھا، لیکن آگے ہم ایک اشارہ دیں گے۔ اب سمجھے گا ذرا بات کو کہ سارا یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بنو فلاں کہہ کر ان کا نام بھی دے سکتا ہوں۔ بنو فلاں دو آئے، مرزا جی اوپر بنو امیہ بریکٹ میں لکھ کے آئے، نیچے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بنو فلاں کہہ کر ان کے نام بتا سکتا ہوں۔ دو تو صرف مثال میں آ گیا بنو فلاں،
لیکن آپ نے صرف اوپر بریکٹ میں ایک بنو امیہ کا نام دیا. اس کو ہم جہالت کہیں, اس کو ہم دجل و کذب کہیں, اس کو ہم مانوی تحریف کہیں, یا اس کو ہم بغض بنو امیہ کہیں. ایک بات پھر وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ شام کا حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا کو تابعی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا وہاں یعنی کہ وہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے کہ جن کو مرزا جی نے بنو مروان کر دیا ہے. اب ان لڑکوں کو کھیلتے دیکھ کے وہ کہا کہ شاید یہی وہ لڑکے ہوں. تو یعنی پوتے نے کہا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کہا شاید یہ وہ لڑکے ہوں, اور مرزا جی نے ان کے کہے ہوئے شاید یہی لڑکے ہوں سے مراد بنو میں یہی لے لیا. سمجھے ہیں کچھ بات کریں, شاید ہی یقینی دلیل بن گئی. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں کہوں مثال کے طور پہ, بھائی دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہیں, میں جان بوجھ کر آپ کو حدیث کا حوالہ وغیرہ نہیں دے رہا, میں تو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں, سمجھے گا ذرا اس بات کو کہ جی فرض کر لیتے ہیں جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور وہ شام میں ہوں گے, اور وہ شام میں ہوں گے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پہ تشریف فرما ہوا ہے, لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا یہ معاذ بن جبل ہے. صحابی کے نام میں مجھے مغالطہ ہو سکتا ہے, یہ معاذ بن جبل ہیں اور ایسے ایسے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہے ہیں, اور دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے دوبارہ حدیث سنی اور کہا کہ اس مراد اہل شام ہے. اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اہل شام میں جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ جی وہاں جا کر انہوں نے لڑکوں کو دیکھا شام میں, تو اہل شام کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ ان کو تو حق پر کہہ دیا گیا ہے. تو یہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک اندازہ ہوا نا, حدیث نے تو ان کا حق پر ہونا بیان کر دیا ہے, یہ ایک تابعی کا اپنا اندازہ ہوا. مرزا جی اس اندازوں کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ حدیث بھی چھوڑ دیں, اہل شام کے حق پر ہونے لگے اس کو بھی چھوڑ دیں. کم سے کم یہ تو انصاف کریں کہ آپ کا اندازہ کبھی بھی بالجزم یقینی بات نہیں ہو سکتا. آگے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا تھا قریش کا یہ قبیلہ, سنو توجہ سے, قریش کا یہ قبیلہ بریکٹ میں مراد بنو امیہ, اور اس کے ثبوت مقالے کی حدیث نمبر 2 پہلے ہی گزر چکی ہے. اور پتہ نہیں وہ مقالے کی حدیث نمبر 2 نمبرنگ کے حساب سے شروع میں ہے, یہاں ہے, اسی جگہ ہے, آگے آئے گی, کیونکہ مرزا جی تو کہنا گزر چکے, اللہ جانتا ہوں کون سی حدیث. ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ والی حدیث ہوگی جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مرزا جی نے کہا تھا پہلا شخص میری سنت کو بدل ڈالے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا. ضعیف روایت ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اس کی حقیقت کو پڑھا ہے. خیر کہتے ہیں کہ بریکٹ دیا قریش میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خود سنا تھا قریش کا یہ قبیلہ میری امت کو برباد کر دے گا. اب مرزا جی نے بریکٹ میں کہا مراد بنو امیہ. ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بریکٹ میں ایسی حالت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کاش کے لوگ ان سے الگ ہی رہیں, کاش کے لوگ ان سے الگ ہی رہیں. بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے عمل میں ہرگز شریک نہ ہو, ان حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے عمل میں ہرگز شریک. اچھا مرزا جی خود ہی پیچھے بھی لکھ کر آئے ہیں, بار بار کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کے اعمال ہوئے جن سے مرزا جی اختلاف رکھتے ہیں. بنو امیہ میں سب سے پہلے حکمران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اموی خلفاء میں سب سے پہلے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا. اب غور طلب نقطہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نہیں, پھر اموی خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے نا, ہاں ان کے لیے کہا اللہ کے رسول نے کہ مثال لیتا رہنا نہیں. آپ کس دلیل سے ان دونوں کو باہر کریں گے؟ وہ دلیل ہی نہیں, سوائے اس کے کہ ایک جھوٹ بولا اس کو بچانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا اس کو بچانے کے لیے تیسرا جھوٹ. آپ نے بریکٹ دے کے اس میں ڈال دیا کس کو؟ بنو امیہ کو. پھر ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ پہ تیسرا جھوٹ آپ کو مسلسل بولنا پڑ جائے گا. اچھا اب سمجھے گا ذرا اس بات کو, حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد کون ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں یعنی کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واضح کرتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 597 حدیث نمبر 8450. اور جس طریقے سے یعنی کہ امام اپنا مرزا جی خود بھی جو کرتے ہیں کہ جی وہ کیا نام ہے امام حاکم نے اس کو صحیح کہا, امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے, تو امام حاکم اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ وقد شہد حذیفہ بن الیمان بصحۃ ھذا الحدیث. یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے, امام بخاری مسلم اس کو نہیں لے کے آئے, اور حذیفہ بن یمان والی حدیث اس کا گواہ ہے, اس کی شاہد ہے. ٹھیک ہے, اس کی صحت کی حدیث کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں ہوگا. ان فساد امتی علی ید غلمۃ سفہاء من قریش, میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف سفہاء کا لفظ تھا. اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو, کیا مروان
یعنی مروان یا خلفاء بنو امیہ میں سے دیگر حضرات وہ بیوقوف ہیں؟ نہیں، ان کی جو سیاسی بصیرتیں تھیں اور انہوں نے جو اپنی خلافتوں اپنی حکومتوں میں جو کام کیے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرات بیوقوف ہیں. ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے ان کا مظالم کہ انہوں نے فلاں ظلم کیا، وہ الگ بحث ہے، اس کو بیوقوفی سے کوئی تعبیر نہیں کر سکتا. بیوقوفی تو چیز ہی علیحدہ ہوتی ہے کہ آدمی میں کسی چیز کی سوچ بوجھ نہ ہو تو اس کو وہ منصب پر بٹھا دیا جائے. ایک بات حدیث نے وعدہ کر دیا کہ بخاری کی روایت میں کہ میری امت کی بربادی قریش کے نوجوان لڑکوں کا ہے، تو وہ نوجوان لڑکے کون سے ہیں؟ غلمۃ صفہاء من قریش کے بیوقوف لڑکے. اچھا پھر سمجھے ذرا بات کو کہ بریکٹ میں مرزا نے لکھا وہ بنو امیہ، ہم حدیث صاحب کو بتاتے ہیں وہ کون لوگ. سنیں ذرا بات. پھر صفحہ نمبر 596 پہ یعنی مستدرک میں ہی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 596 پر حدیث نمبر 8449 ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں اور عمر اور ابن زلی حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے. اس وقت ان کے پاس 2 قطاروں میں لوگ موجود تھے. ہم نے کہا اے حذیفہ آپ نے وہ زمانہ پایا ہے جو ہم نے نہیں پایا، اور آپ وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور آپ نے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا، اس لیے آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیے شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوئی فائدہ دے. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں وہ تمام باتیں سناؤں جو میں نے سنی ہوئی ہیں تو تم آنے والی رات کا بھی میرے لیے انتظار نہیں کرو گے. بتائیے جناب سیم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی بات ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہم نے اس بارے میں آپ سے نہیں پوچھا بلکہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنا دیجیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کو نفع دے. تب سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی سن رہے ہو؟ نہیں سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مضر کا یہ قبیلہ مسلسل ایک نیک آدمی کو قتل کرتا رہے گا، اس کو ہلاک کرتا رہے گا، اس کو فنا کرتا رہے گا، حتیٰ کہ ان پر اپنا ایک لشکر مسلط فرمائے گا، وہ ان کو قتل کرے گا، حتیٰ کہ یہ قتل بہت کثیر ہو جائے گا. عمرو بن زلی نے کہا ان کی ماں نہ رہے، تو نے لوگوں کے ساتھ مضر کے ذریعے مذاق کیا. آپ نے فرمایا کیا تم غزوہ ذات الرقاع کے مجاہد نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا جب تو قیس کو دیکھے شام نے اس سے دوستی کر لی ہے تو تم اپنے ہتھیار سنبھال لینا. یعنی کہ بنو قیس کے لوگ اور شامیوں کے درمیان میں جب تعلقات بن جائیں اس طرح کے تمہارے خلاف تو تم ہتھیار سنبھال لینا. یعنی مضر لڑے گا تم سے، قبیلہ مضر تم سے لڑے گا. اور سنیں حدیث نمبر 8451 یعنی اگلے صفحے پہ حدیث نمبر 597 صفحہ نمبر 597 حدیث نمبر 8451 عمر بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. کچھ لوگ پہلے ہی سے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مضر کی ظلمت اللہ کے ہر مومن بندے کو قتل کر دے گی یا اس کو فتنے میں ڈالیں گے حتیٰ کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نقصان دے گا. تو اس سے مراد بنو امیہ، اگر اس سے مراد کو قریش کا کوئی قبیلہ ہو اگر تو اس سے مراد بنو امیہ نہیں مضر کا قبیلہ ہے. حدیث ہی نے واضح کیا. ہمیں کوئی لمبے چوڑے بریکٹ لگانے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے. آگے مرزا جی کہتے ہیں 57 کے تحت کہ مسند احمد کے حدیث میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا تھا کہ 70 کی دہائی کے آغاز بریکٹ میں 61 ہجری 70 کی دہائی کے آغاز بریکٹ میں 61 ہجری اور چھوکروں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا تھا. یہ جو چھوکرے لائے نا ترجمہ کیا چھوکرا پن کیا ہے یہ. حالانکہ غلمۃ جمع ہے غلام کی معنی لڑکا، ادبیہ معنی بھی اسے. لیکن مرزا جی اور ادب ہے نا دو علیحدہ چیزیں ہیں. یعنی کہ مرزا جی آگ ہے اور ادب پانی ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد. تو یہ چھوکرے نے جو معنی کیے، مرزا چھوکرے نے جو معنی کیے کہ اور چھوکروں کی حکومت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو. اچھا جی مرزا جی نے تاثر یہ دیا 70 کی دہائی کا آغاز اور 61 ہجری. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب ہے؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا حدیث نمبر 8302. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 313 اور وہی جو مرزا جی نے حوالہ دیا حدیث نمبر 8302 اس سند کے ساتھ. حدثنا اسود قال اخبرنا کامل یعنی ابو العلاء قال سمعت ابا صالح مؤذنا كان يؤذن لهم قال سمعت ابا هريره يقول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سند. اچھا جی دیکھیے گا کہ یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 733. ابو صالح مؤذن کون ہے؟ ابو صالح مولا زبا جن کا ایک نام مینا بھی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لین الحدیث، یہ حدیث میں ضعیف ہیں. اور ان سے کامل ابو العلا نے روایت کیا جو کہ کامل بن علا تمیمی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے صفحہ نمبر 491 پہ کہتے ہیں صدوق یختی، سچے تو تھے مگر خطا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں ابو صالح راوی ابو صالح مولا زبا وہ ضعیف ہے اور ان سے روایت کرنے والا کامل ابو العلا وہ سچا تو ہے مگر خطائیں کرتا تھا، یعنی روایت سندن ضعیف ہے. پھر اس ضعیف روایت میں مرزا جی نے جو مانوی تحریف یا عربی سے جہالت کا جو مظاہرہ کیا وہ بھی بڑا غور طلب ہے. الفاظ تھے اس کے اندر راس السبعین یعنی 70 کی دہائی. اب راس و سبعین کے معنی مرزا جی نے 70 کی دہائی بریکٹ میں خود 61 ہجری کر دیا میں نے، یعنی مراد راس کا افتتاح کر دیا. اچھا دیکھیں یہ معنی نہیں ہوں گے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا
صفحہ نمبر 380 ہے، حدیث نمبر 535 ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ ہے، اور باب ذکر العشاء والعتمہ. مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر کر کے پڑھی، اور اس میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اختتام کے بعد فرمایا فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ. آج سے پورے 100 سال گزرنے کے بعد تم میں سے جو بھی آج زمین کی پشت پر موجود ہے باقی نہیں رہے گا. اب سمجھیں ذرا بات کو کہ مرزا جی کے کیے ہوئے معنی کے مطابق راس السبعین کا معنی مرزا جی نے 70 کی دہائی اور بریکٹ میں 61 ہجری کر دیا، تو یہاں مرزا جی کے حساب سے معنی کیا ہونے چاہیے؟ فإن الراس مئات سنۃ، 100 کی دہائی 100 کی دہائی 91 ہجری، یہ ہوں گا معنی. چلو کر لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے مرزا جی کا معنی. تو اس کے بعد کیا ہوگا سنیے گا ذرا بات کو، اس کے بعد کیا ہوگا سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 212 213 ہے. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مبارک بن فضالہ وغیرہ محدثین کہتے ہیں 107 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 107 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور وہب بن جریر بن حازم نے اپنے والد جریر بن حازم سے روایت کیا ہے کہ 110 ہجری میں مکہ میں تھا، میں نے ان کا جنازہ دیکھا، اور اس بارے میں جب دریافت کیا کہ کس کا جنازہ ہے تو کہا گیا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب 110 ہجری میں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. ابو طفیل صحابی رسول ہیں. 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. 100 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی. 110 ہجری کے اندر اگر فرض 107 ہجری یا 110 ہجری کے درمیان کی وفات اگر تسلیم کر لی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ 4-5 سال کے تھے. اور سنیں ذرا بات کو. لیکن اگر یہ تسلیم کیا جائے 70 کی دہائی والا وہ سب معاملہ تسلیم کیا جائے تو ان کا انتقال 91 سے 100 ہجری کے درمیان ہو جانا چاہیے اگر یہ صحابی رسول ہیں تو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد جو زمین کی پشت پہ زندہ ہے 100 سال کے اندر کوئی بھی موجود نہیں رہے گا. اب ہمارے پاس 2 ہی رستے ہیں، یا تو عامر بن واصلہ صحابی ہیں، یا پھر ماننا پڑے گا کہ عامر بن واصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ایمان لے کر آئے تھے اور وہ صحابی نہیں ہے. چلے اسے بھی چھوڑیں. ایک اور بات دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 387 ہے، کتاب اللباس ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب الجہاد. اس کے تحت حدیث نمبر 5900 ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جس میں وہ ارشاد نبوی بیان کرتے ہوئے، مسئلہ بیان کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی فرماتے ہیں وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سَنَةً، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 60 ہجری میں 60 یعنی کہ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی. 60 سال کی عمر. سن رہے ہیں بات؟ اب راس و 60 کا لفظ ہے تو یہ معنی کیے جائیں گے 60 کی دہائی میں، یعنی انتقال 51 سال کی عمر میں، یہ معنی کیے جائیں گے. تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ 70 کی دہائی کے اگر یہ روایت صحیح ہے جو مرزا جی نے نقل کی مسند احمد والی روایت اگر ان کی نظر میں صحیح ہے تو 70 کی دہائی کا مطلب 70 شروع ہوتے وقت ہے. اور یہ میرے ہاتھ میں تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، اس کے صفحہ نمبر 157 کے اوپر وہ لکھتے ہیں سن 64 سن 64 ہجری کے حالات میں وہ کہتے ہیں توفی امیر المومنین یزید فی سن 64، اس سال کے اندر امیر المومنین یزید کا انتقال ہوا. ایف آئی آر تو نہیں کٹ گئی؟ موبائل تو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ بھائی میں نے امیر المومنین نہیں کہا، امیر المومنین کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ 64 ہجری کے اندر یزید کا انتقال ہو گیا. اب جب 64 ہجری میں یزید کا انتقال ہو گیا تو 70 کی دہائی سے پناہ مانگتے تھے، یعنی 70 ہجری سے پناہ مانگتے تو یزید کا تو پہلے انتقال ہوا. تو اس سے مراد یزید تو نہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ چلیں اس کے بعد دیکھیں. کہتے ہیں کہ جی دلائل النبوہ للبہقی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے 60 تک باقی نہ رکھنا، لوگوں تمہاری بربادی ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کن پٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ بریکٹ میں کر انہیں روک لو، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے دور اقتدار تک باقی نہ رکھنا. اچھا دیکھیں سمجھے گا، پہلے تو بنیادی چیز یہ ہے، یہ دلائل النبوہ کی جلد نمبر 6 ہے. جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر ہے 466. ابھی توجہ سنیں.
مرزا جی نے جو حدیث نمبر نقل کی اس حدیث نمبر کے تحت اس سند کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کے آئے. اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو بکر احمد بن الحسن القاضی قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب اخبرنا عباس بن الولید بن مزید البیروتی قال اخبرنا ابی قال حدثنا ابن جابر عن عمیر بن ہانی انه حدثه قال كان ابو ہریرہ. یعنی عمیر بن ہانی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں. سنیں گے ذرا بات. اچھا دیکھیں اب غور طلب نکتہ ہے, یہ کتاب الفتن ہے نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 39 کے اوپر حدیث نمبر 39 کے تحت یہ حدیث ہے, اور اس کی سند پر غور کیجیے گا جو میں نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. حدثنا الولید بن مسلم عن ابن جابر و ابن صوبان و عثمان بن ابی العاتقہ عن عمیر بن ہانی قال حدثنا شیوخ لنا شہد الصفین قالوا آتینا جبل الجودی فاذا نحن بابی ہریرہ فوفیناہ قابضا بیدیہ احدہما بالاخری خلف ظہرہ. پھر وہ متکئین علی الجبل پر وہ روایت. عمیر بن ہانی کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ان شیوخ نے جنہوں نے صفین کے حالات دیکھے تھے کہ ہم لوگ جودی پہاڑ کی طرف آئے تو وہاں ہم نے پایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ اپنے پیٹھ پر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پیٹھ کی طرف رکھ کے پہاڑ سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. اس کا مطلب عمیر بن ہانی نے براہ راست ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سما نہیں کیا ہے. ابو ہریرہ اور عمیر بن ہانی کے درمیان میں واسطہ موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا, یہ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 55 ہے. جلد نمبر 55 کا صفحہ نمبر 400 یہ 370 ہے. حیان ویقال حسان بن وبرہ, یہ ایک شخصیت ہیں, ان کے صحابیہ تابعی ہونے میں خیر اختلاف ہے, لیکن امام ابن عساکر لکھتے ہیں ان کے حالات اور بتاتے ہیں حیان, اور بعض لوگوں نے کہا حسان بن وبرہ. پھر صفحہ نمبر 371 کے اوپر وہ یعنی پوری سند کے ساتھ روایت ہے, وہ اس طرح ہے کہ اخبرنا ابو محمد بن الاقفانی قال حدثنا عبد العزیز القطانی حدثنا علی بن محمد الطبرانی انا عبد الجبار بن محمد بن محنی الخولانی حدثنا احمد بن عمیر حدثنا احمد بن عبد اللہ بن عبد الرحیم البرکی حدثنا عمر بن ابی سلمہ حدثنا اسماعیل بن عیاش اخبرنی عبد الرحمن بن سلیمان الانسی عن ابی المغیرہ عمر بن شراحیل الانسی قال سمعت حیان بن وبرہ المری وانا مع عمیر بن ہانی. صحیح. فقلت یا عمیر من ھذا, بھائی توجہ سنیے گا. ابو المغیرہ عمر بن شراحیل الانسی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عمیر بن ہانی تھے, ٹھیک ہے. میں نے یعنی کہ حیان بن وبرہ سے ہم نے سنا, مطلب وہ ہمارے سامنے تو بیان کر رہے تھے, میں اور عمیر بن ہانی ایک ساتھ تھے. میں نے پوچھا عمیر بن ہانی سے کہ یا عمیر من ھذا قال حیان بن وبرہ صاحب ابی بکر, یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں حیان بن وبرہ. فسمعتہ یقول, پس میں نے ان سے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ, میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر وہ حدیث اس روایت سے بھی پتہ لگا تاریخ دمشق کی کہ عمیر بن ہانی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. عمیر بن ہانی نے براہ راست ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں کیا ہے, لہذا دلائل النبوہ للبہقی والی روایت جو سندن ہے منقطع. اچھا پھر لطف کی بات دیکھیں کہ اس میں یہ الفاظ تھے کہ حضرت معاویہ کے ان کنپٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. مرزا جی نے پکڑ کے بعد بریکٹ دیا پکڑ کر انہیں روک لو, گویا کہ کوئی تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کام کر رہے ہیں جس سے ان کو روک لو. جبکہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہیں اسی صفحے پہ اس حدیث سے پہلے جو مرزا جی نے نقل کی اس سے پہلے اوپر حدیث لے کر آئے ہیں کہ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین سے جب واپس آئے تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں, معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو برا نہ جانو, اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو لوگوں کے دھڑ حنظل کے درخت کی طرح یعنی کہ کٹ کٹ کر اپنے جسموں سے نیچے گریں گے. اور لطف کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اسی ترتیب سے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1012 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دونوں روایتوں کو بیک وقت ایک ہی سند ایک ہی متن کے ساتھ نقل کر رکھا ہے کہ شابی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی صفین سے واپس آئے تو فرمایا اے لوگوں, حضرت معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو, اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو تم حنظل کی طرح سروں کو کندھوں سے اچھلتے دیکھو گے. تو پتہ لگا کہ معاویہ کی کنپٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کا مطلب ہے ان کی عمارت کو, حکومت کو لازم تھامو.
اوہو مرزا جی جا رہے تھے یزید کے پیچھے، اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ملے تھے، سوچا کون اس پہ غور کرے گا. جو حدیث نقل کی اس نے ثابت کر دیا یزید کو تو مار دیں گولی، اس نے ثابت کر دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لازم تھامنا ہے، اس کو چھوڑ دیا تو فتنے ہمیں آ کر چپکیں گے. کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور چلیں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں. بس وہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ آدمی بے حیا نہیں ہونا چاہیے، آدمی بے غیرت نہیں ہونی چاہیے، آدمی مرزا جی جیسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آدمی غیرت مند ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی فضیلت اور تعریف اسی روایت کے اندر موجود تھی. مرزا جی نے بریکٹ دے کے اس کو چھپانے کی کوشش کی. چلیں ہم پھر ایک دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ سنن کبریٰ بہقی والی روایت بھی صحیح سمجھتے ہیں تو اس میں بھی یہ معنی اللہم لا تدرکنی امارت الصبیان کے معنی کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بتائیں گے. یہ میرات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الادب المفرد ہے، اس کے صفحہ نمبر 93 پہ حدیث نمبر 66 ہے. سعید بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لڑکوں اور بے وقوفوں کے امیر بننے سے. عبارت عربی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سمعت ابا ہریرہ یتعوذ من امارت الصبیان والسفہاء. ٹھیک ہے، سعید بن سمعان کہتے ہیں کہ مجھے ابن حسنہ جوہنی نے بتایا کہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا ہے کہ یہ نو عمروں اور بے وقوفوں کے امیر بنائے جانے کی نشانی کیا ہے، کہ یہ کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کی نشانی ہے قطع رحمی بڑھ جائے گی اور گمراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جائے گی اور ہدایت دینے والوں کی نافرمانی کی جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر دلائل النبوہ البہقی والی روایت سندن صحیح مانی جائے تو اس کی تشریح ادب المفرد والی روایت سے ہو جاتی ہے کہ جس دور حکومت میں قطع تعلق شروع ہو جائے، نافرمانوں کی اطاعت و فرمانبرداری شروع ہو جائے اور ہدایت پہ لانے والوں کی نافرمانی شروع ہو جائے، اس سے مراد وہ دور ہے. اور بنو امیہ میں سے کسی کو بھی ایسا، بنو امیہ کے خلفاء میں سے کسی کو بھی ایسا ثابت کیا جا سکتا تاریخی طور پہ نہیں. تو آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والوں، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو. هو اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کے نزدیک کرنے والی بات ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بتانے کا مقصود یہ ہے اس آیت کا، آپ یزید، مروان یا بنو امیہ کے کسی بھی کردار سے دشمنی رکھتے ہوں آپ رکھیں، سوائے صحابہ کے. صحابہ کے بعد آپ بنو امیہ کے کسی بھی کردار سے دشمنی رکھتے ہوں ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، بدعنوانی نہ کریں، تحریفات نہ کریں، جھوٹے الزامات نہ لگائیں. وہ بات کریں جو سچ ہے، وہ بات کریں جو حق ہے. اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سچ بات بیان کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو حق بات اور سچ بات سمجھنے کی توفیق دے. رافضیت کے فتنے سے بچائے اللہ تعالیٰ، ناسبیت کے فتنے سے بچائے. اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.